نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 18واں پارہ، جز نمبر 18، سورۃ النور۔ سورۃ النور کی 31 آیات ہم پڑھ چکے، اور آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 32 سے۔ سورۃ النور ایک خوبصورت سورت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکامات دیے، ایسے احکامات جو ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کا ہر حکم فرض کے دائرے میں ہے، کیونکہ سورہ کی پہلی آیت ہی بتاتی ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض قرار دیے۔ واقعہ عفق کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ، اور پھر اس کے آگے پیچھے ہمیں کچھ احکامات بتا دیے گئے کہ زنا سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور پھر اس کے سدباب کے لیے، اس سے بچنے کے لیے مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکامات دیے۔ سب سے پہلے حکم مردوں کو دیا گیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ساتھ ہی عورتوں کو سیم حکم دیا گیا، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں سے بڑھ کر خوبصورت بنایا، مردوں سے بڑھ کر اٹریکٹیو بنایا، ٹھیک ہے نا، خوش ہو جائیں سب لوگ، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خوبصورتی کی حفاظت کے لیے عورتوں کو کچھ ایکسٹرا احکامات دیے، جس میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا جائے، اور زینت میں آپ کو میں بتا چکی کہ کیا کچھ آتا ہے، اور جو سر کی چادر ہے یا سر کا جو کپڑا ہے اس کو اپنے سینے پہ ڈالا جائے، اور سینہ ایک ایسا پارٹ ہے عورت کا جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت ہے، جو اس کو مردوں سے جدا کرتا ہے۔ بیسیکلی مین فرق جو ہے وہ یہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک لسٹ پکڑا دی جس میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں ان لوگوں کے سامنے، جس میں ہماری زینت کا سب سے پہلا اور بڑا حقدار کون ہے؟ ہمارا شوہر ہے۔ شوہر کے سامنے آپ ہر قسم کی زینت اختیار کر سکتے ہیں، اس کے سامنے جو زینت اختیار کی جائے گی وہ ثواب اور اجر کا باعث بھی ہے۔ لیکن مزید جو ہمیں اس لسٹ میں لوگوں کے نام بتائے گئے، جو لسٹ کہتے ہیں نا سب سے اوپر نام شوہر کا، پھر جب ہم نیچے اترتے ہیں ساتھ ہی ہماری زینت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اٹ مینس شوہر کے سامنے جس قدر زینت آپ اختیار کر سکتے ہیں، اسی قدر زینت آپ اپنے والد، اپنے سسر، اور کون تھا، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، یہ سب میل جول کی عورتیں، ان کے سامنے پھر وہ چیز نہیں رہے گی جو شوہر کے سامنے تھی، کیونکہ یہاں اکثر لوگ مکس اپ کر جاتے ہیں۔ کیا مکس اپ کرتے ہیں؟ کہ زینت باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے، گھر میں بھلے نہ وہ مائی بن کے رہتی ہے، ماسی بن کے رہ رہی ہے، گندے کپڑے پہنے ہوئے، کیوں، کون سا مجھے باہر جانا ہے؟ بھائی یہ کیا لاجک ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ گھر میں خوبصورتی اختیار کرو، اپنی زینت اختیار کرو، کیونکہ گھر میں جو آئے گا اور اس کی نظر آپ پہ پڑے گی، شوہر کی بات میں کر رہی ہوں، کسی اور کی نہیں، تو بہترین بیوی کیا ہے؟ جس کو دیکھ کر شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ کیسے خوش ہوگا؟ آپ جب تیار ہوں گے تو اس کو آپ کیا فیل کروا رہے ہیں کہ میں آپ کی خاطر تیار ہوئی ہوں۔ دیکھیں اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ کام میں نے آج آپ کی خاطر کیا، آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ اچھا یا برا؟ اچھا فیل ہوتا ہے، ماشاءاللہ میری خاطر۔ بچے نے کوئی اچھا کام کیا، مما میں نے آپ کی خاطر یہ کیا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی آپ کی دوست اگر آپ کو کوئی چیز آپ کے سامنے ریپرزینٹ کرتی ہے، کہتی ہے میں نے آپ کی خاطر یہ ایسا کیا، آپ کی خاطر آج میں نے یہ ڈش بنائی ہے، آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے اس لیے میں نے آپ کے لیے کیا، تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ اچھا فیل کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اچھا فیل کروانے کا حقدار کون ہے؟ ہمارا شوہر ہے۔ اس کے بعد پھر کیا بتایا گیا کہ اتنی احتیاط، سبحان اللہ، کہ وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف ہو چکے ہیں ان کے سامنے بھی
ہم زینت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بچ کے رہنا ہے. اتنی زیادہ احتیاط، کیونکہ ہم بچوں کے سامنے، ٹین ایجر تو ہمیں بچہ ہی دکھتا ہے، چاہے کسی کا بھی ہو، اپنا یا پرایا ہے، اور اس کے سامنے آپ زینت اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ جانتا ہے کہ عورتوں کی پوشیدہ چیزیں کیا ہیں، اس چیز سے بچنا ہے. اور پھر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ سب مل کے توبہ کر لو، مرد عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، سب توبہ کرو، کیونکہ جو گزر چکا وہ گزر چکا. لیکن انسان توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ کب قبول ہوتی ہے کہ آئندہ اگر اس کو موقع ملے تو وہ ویسا ہی کر لے؟ نہیں، وہ اس چیز سے بچے گا. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 32، اور یہاں بھی ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے جیسے پردے کے احکامات بتائے گئے، اس فتنے سے بچنے کے لیے جیسے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنے کے احکامات ہمیں بتائے گئے، اس میں ایک اور پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرو. وَأَنْكِحُوا، اور نکاح کروا دو، نکاح کرا دیں. کس کا؟ ایاما، بے نکاحوں کا، بے نکاحوں کا نکاح کروا دو. منکم، تم میں سے جو ہیں، جو نکاح کے قابل ہیں، ان کے نکاح کروا دو. کس سے خطاب ہے؟ کس سے بات کی جا رہی ہے؟ سب سے بات کی جا رہی ہے. اب آپ آس پاس دیکھیں، کیا ہمارے بچے اس قابل ہیں کہ ہم ان کا نکاح کروا دیں؟ اگر وہ اس ایج میں پہنچ چکے ہیں تو ان کا نکاح کروا دیں. حکم دیا جا رہا ہے، انزلناہا وفرضناہا، ہم اس حکم کو اتار رہے ہیں اور ہم اس حکم کو تم پہ فرض قرار دیتے ہیں. تو یہ فرض کے دائرے میں آتا ہے کہ نکاح کروا دو بے نکاحوں کا، منکم، تم میں سے، والصالحین، اور صالح لوگ، نیکوکار لوگ، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، وامائکم، اور تمہاری لونڈیوں میں سے. اب یہ غلام اور لونڈی کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ اس بات کو سمجھیں. آج کل غلام اور لونڈیاں نہیں ہوتی. غلام اور لونڈیاں یہ وہ لوگ ہوتے تھے، اس وقت دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کب تک رہے؟ خلفائے راشدین کا آخری دور جو تھا اس تک رہے. اس کے بعد ختم، بالکل سارے کے سارے آزاد کروا دیے گئے. لیکن جب تک اسلام نہیں آیا تھا، یا اسلام کے آغاز میں، یہ غلام اور لونڈیوں کا جو کانسیپٹ تھا یہ نارمل تھا، یہ کوئی بری بات نہیں تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ جو مالدار لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، جیسے لوگ جاتے ہیں باہر پیسے دے کے شاپنگ کر لیتے ہیں، اسی طرح وہ باہر جاتے تھے اور لوگوں کی شاپنگ ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر، مردوں کو خرید لیا، عورتوں کو خرید لیا. پھر وہ کیا کرتے تھے، ان کو گھر لاتے تھے، وہ ان کے پاس رہا کرتے تھے، اور وہ ان کے ایز اے نوکر، سرونٹس وغیرہ سارے کام وام کر دینا، یا سم ٹائمز انہی کو کسی جاب پہ لگا دیا جاتا تھا، کسی اور کی مزدوری کرتے تھے، اور وہ جو مزدوری سے پیسہ کماتے تھے وہ لا کے اپنے آقا کو دیتے تھے. تو اٹ مینز یہ لائک اے بزنس. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، اے لوگو جو غلام رکھتے ہو، جو لونڈیاں رکھتے ہو، آج کل کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. تم کیا کرو، تم دیکھو جو صالح ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان میں سے مومن جو ہیں، چاہے وہ لونڈیاں ہیں چاہے وہ غلام ہیں، تم کیا کرو، ان کے بھی نکاح کر لو، تاکہ وہ بھی کس سے بچیں؟ زنا سے بچیں، فتنے سے بچیں. سٹارٹ میں جو بتایا گیا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کر دو بے نکاحوں کا، اس میں سب لوگ شامل ہیں. لیکن پھر اسپیسیفکلی بتایا گیا اس کلچر کو دیکھتے ہوئے کہ تمہاری لونڈیوں میں سے، تمہارے غلاموں میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے بھی تم نکاح کر دو. ان اگر یکونو، وہ ہیں، فقراء، غریب، اگر وہ غلام اور لونڈیاں فقراء ہیں، حاجت مند ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، یغنہم اللہ، غنی کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے. اگر کوئی غلام یا لونڈی حاجت مند ہے، فقیر ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی جمع پونجی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے، وہ اس بات کی فکر نہ کریں ہائے ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو افورڈ کرنے کے قابل بنا دے گا. اللہ کی شان دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا کیا مان رہے ہیں، اللہ کے جو حکم ہے اس پہ عمل کریں. اور حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں، نکاح کروا دو ان کا. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، واسع، وہ وسعت والا ہے، علیم، اور وہ جاننے والا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے اور کس وقت دینا ہے.
تو یہاں تو نکاح کے بارے میں بتایا گیا کہ نکاح کروا دیے جائیں. اب آگے بات ذہن میں یہ آتی ہے، ایز اے رول دیکھا جائے تو ہر بالغ، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا نکاح کروا دو. لیکن ہم کیسے ایک ٹین ایجر بچے کا نکاح کروا سکتے ہیں؟ کیا ہم کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے نا. ایک تو یہ پوائنٹ آتا ہے. دوسرا یہ پوائنٹ آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کے قابل ہیں، کافی ایج ان کی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ان کا نکاح نہیں ہو رہا. اور کیوں نہیں ہو رہا؟ بات ہی نہیں بن رہی. جاتے ہیں رشتہ لینے گئے، پھر کوئی بات نکل آئی، پھر ہم کیا کہتے ہیں، بس ابھی فی الحال قسمت میں نہیں ہے، پھر ٹرائی کرتے ہیں. تو اب اگلی آیت میں اس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے، الذی، وہ لوگ جو لا نہیں، یجدون، وہ پاتے، نکاح کرنے کی طاقت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب لڑکی نہیں مل رہی، رشتہ اچھے سے نہیں مل رہا یا جوڑ نہیں مل رہا تو جا کے وہ اپنی منمانیاں شروع کر دیں. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ حکم جاری ہو رہا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفْ، پاک دامنی اختیار کریں. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح نہ پائے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو مارتا ہے، اس کو دباتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں، قرآن اللہ کا کلام. انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ایک مٹی کے پردے سے انسان بنا دیا، جیتا جاگتا، جذبات رکھنے والا، ہنسنے والا، رونے والا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کھانے کا بندوبست کیا کیونکہ اس کو کھانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رشتوں میں باندھ دیا کیونکہ اس کو الفت چاہیے، محبت چاہیے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نفسانی خواہشات جو اللہ نے اس میں رکھی، بناتے وقت ہی اس میں رکھ دی. کوئی یہ نہ کہے کہ اگر کوئی کہے مجھے تو نکاح کرنا ہے، کوئی بے نکاح ہے وہ کہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، اور ادھر ادھر کے لوگ کہیں اس کو دیکھو کتنا بے شرم ہو گیا، کتنی بری بات ہے. نہیں، سم ٹائمز ہمارے بچے اشاروں میں ہمیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن ہم بات کو اگنور کر رہے ہیں، ٹال رہے ہیں. اس کو دیکھو، اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ بھئی آپ کو کر لینا چاہیے، یا کوئی معاملہ سامنے لاتا ہے تو ہمیں وہ لوگ بھی بہت برے لگتے ہیں، ہے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ ابھی تو اس نے کیا کرنا ہے، اس کی جاب ہونی چاہیے، اور جاب بھی ایسی ویسی نہیں، صحیح پروفیشنل جاب ہونی چاہیے، پھر اس کا گھر ہوگا، اس کی گاڑی ہوگی، اس کے بعد بیوی کی باری آتی ہے. آپ کو پتہ ہے ان تمام چیزوں کو حاصل کرتے کرتے وہ کتنے فتنوں کو پار کرے گا اور کیا کچھ اس پہ گزرے گی. تو ریئلائز کریں ان چیزوں کو. یہ جذبات اللہ نے اس پہ رکھے ہیں، ہم نے نہیں رکھے، اور آپ ان جذبات کو دبا نہیں سکتے. اگر آپ اس کو دبائیں گے اٹ مینس آپ فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس کی اجازت نہیں ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو نکاح نہیں پاتے، ابھی نہیں ہو پا رہا، یا ٹین ایجر ہے، ظاہر ہے ٹین ایجر کبھی نہیں کر سکتے، اس کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا، تو وہ انتظار کا پیریڈ وہ کیا کرے؟ پاک دامنی اختیار کریں. اور اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ کیا کرے وہ؟ جی، وہ روزے رکھے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. اس کو بھی بچا کے رکھنا ہے، پیچھے حکم گزر چکا. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے. اب وہ وقت نہیں آیا. اگر وہ نکاح نہیں پاتے تو وہ پاک دامنی اختیار کریں، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، غنی کر دے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل سے. تو یہ غنی میں مراد یہ ہے کہ یا اللہ انشاءاللہ ساتھ میں دعائیں بھی کرتے رہیں، ان کو اچھی سی جاب مل جائے جو آپ کی خواہشات ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی ہوگا. اور ساتھ ہی اور کیا ہوگا کہ سم ٹائمز کوششیں کرنے کے باوجود رشتہ نہیں مل رہا، تو اگر آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ یا اللہ اپنے فضل سے نواز، یا اللہ اپنا فضل دے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم والی دعائیں آپ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کا بندوبست کر دے گا. والذین، اور وہ لوگ جو، اب یہاں تک عام بات تھی سب کے لیے. پیچھے کیا بتایا گیا؟ لونڈیوں کا اور غلاموں کا نکاح کر دیں. غنی نہیں ہے، اللہ غنی کر دے گا. پھر درمیان میں ایک سب کے لیے ایک عام حکم آیا کہ چاہے وہ لونڈی غلام ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے بچے ہیں، چاہے وہ آپ کے بھائی ہیں، لیکن اگر ان کا بھی جوڑ نہیں مل رہا تو ان نے پاک دامنی اختیار کرنی ہے. اب آگے سے پھر غلاموں کی طرف آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ والذین، اور وہ لوگ جو یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، الکتابہ، کتابہ سے مینز یہاں مراد ہے آزادی کی تحریر، وہ آزادی چاہتے ہیں، مما، اس میں سے جو ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، فکاتبوہم، پس ان کو لکھ کے دے دو. کیا؟ ان کی آزادی. ان، اگر، علمتم، تم جانتے ہو، فیہم، ان میں سے، خیرن، کوئی بھلائی، وآتوہم، اور دے دو ان کو، من مال، مال میں سے،
اللہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الذی وہ جو آتاکم تم کو دیا. اسلام نے آتے ہی تمام اندھیروں کو مٹانا شروع کیا، اور وہ لوگ جو غلام تھے یا لونڈیاں تھیں، آپ خود سوچیں جب کوئی کسی کے انڈر زندگی گزارتا ہے، کسی کا پوری زندگی سالوں سال نسل در نسل وہ کسی کا نوکر بنا ہوا ہے، تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اسلام نے آتے ساتھ کیا بتایا؟ پہلے تو یہ بتایا کہ غلاموں کو آزاد کرو، اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور ہسٹری کھول کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا، اور صحابہ کرام میں یہ بات چلتی رہی. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کفارے کے بارے میں بتایا گیا کہ تم کفارے کے طور پہ ایک غلام کو آزاد کر دو. تو بیسیکلی سٹیپ بائی سٹیپ آرام آرام سے ایک ایک چیز بتائی گئی، اور یہ اس لیے بتائی گئی چونکہ وہ غلام خرید کر لوگوں نے اپنا بہت سا مال اس میں انویسٹ کیا ہوا تھا. تو اب ایک دم سے قرآن کی آیت کا نازل ہونا کہ تمام غلاموں کو آزاد کر دیا جائے تو لوگوں پہ کیا گزرتی؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے شراب کے بارے میں حکم آیا تو سٹیپ بائی سٹیپ 3 احکامات، تیسرے پہ آپ کے کیا کہا گیا؟ نہیں پینی، اجازت نہیں ہے، حرام قرار دیا گیا. تو یہاں بھی ایک ایک سٹیپ آنے کے بعد اب آخر میں یہ سٹیپ آتا ہے جس کے متعلق کیا بتایا گیا کہ اگر تمہارے غلاموں میں سے کوئی آزادی چاہتا ہے تو اس کو آزاد کر لو، لکھ کے اس کو دے دو کہ آپ اس کو آزاد کر رہے ہیں. شرائط کیا بتائی گئی جس کی یہاں پہ عربی نہیں ہے لیکن تفسیر یہ بتاتی ہے کہ ان شرائط پر کہ وہ کتنے سالوں تک آپ کے لیے کام کرے گا، ایکسٹرا کام، صرف آپ کا کام نہیں، جس کا غلام تھا صرف اس کا کام نہیں، بلکہ وہ کہیں اور جا کے بھی مزدوری کرے گا اس دن کے کچھ حصے میں، اس سے وہ جو پیسے اس کو ملیں گے وہ پیسے لا کے اپنے مالک کو دے دے گا. اٹ مینز وہ اپنی آزادی خرید رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں حکم کیا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی غلام آزادی چاہتا ہے، آزادی کی تحریر چاہتا ہے، اس کو لکھ کے دے دو. اور لکھائی کس معاملے ہوتی ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اتنی ڈیوریشن میں اتنا لا کے کما کے میں آپ کو دوں گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا. لیکن ساتھ ہی ایک شرط بتا دی گئی، اگر تم ان میں کیا جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو کہ ان میں کوئی بھلائی ہے، وہ نیک لوگ ہیں، تبھی ایسا کرنا ہے. یہ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ اگر ایک ساتھ سارے کے سارے غلام آزاد کر دیے جائیں تو وہ کیا کرتے؟ وہ تو خرابی کر لیتے، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کی تابعداری میں گزاری. تو پھر ٹھیک ہے خدمت تو وہ کر رہے تھے لیکن مجبوری میں کر رہے تھے نا، خوشی سے تو نہیں کر رہے تھے. تو وہ اندر کی جو نیگیٹیوٹی تھی وہ ایک ساتھ سب کی باہر آ جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کیا کرتے؟ چوری، ڈاکہ زنی، قتل و عام شروع ہو جاتا. اس چیز سے بچنے کے لیے قرآن نے کیا بتایا؟ اگر تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا غلام جو ہے وہ نیک ہے، صالح ہے، وہ ایگریمنٹ کو بھی پورا کرے گا اور آزاد ہونے کے بعد کوئی خرابی نہیں کرے گا، تو تم اس کو آزاد کر دو. اب یہ جب معاملہ شروع ہوا اور ساتھ ہی سبحان اللہ کیا بتایا گیا؟ وَآتُوهُمْ، اور دے دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا. جب اس کو تم رخصت کرو تو اپنے مال میں سے اس کو کچھ دے بھی دو. تفسیر یہ بتاتی ہے کہ یہاں اشارہ ہے زکوٰۃ کے مال میں سے، کہ آپ اپنے زکوٰۃ کے مال سے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کرو. اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جو مصارف زکوٰۃ بتائے گئے کہ کن کن پہ آپ اپنی زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں، اس میں سے ایک پوائنٹ وفر رقاب کا بھی ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کے مال سے کسی غلام کو بھی آزاد کر سکتے ہیں. تو وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا اور اس کو تم خرچ کرتے ہو، اس میں سے غلام کو بھی دے دو یا اس کی آزادی جو ہے زکوٰۃ کے مال سے اس کو دلوا دو. اب جب یہ بات لوگوں کو پتہ چلی اور بہت تیزی سے غلام آزاد ہونے لگے، تو دوسری طرف غلام کا فیمینن کیا ہوتا ہے؟ لونڈی. ایک غلام، مردوں کو غلام کہا جاتا ہے اور عورتیں لونڈیاں. تو ظاہر لونڈیوں کا بھی کانسیپٹ تھا. اب لونڈیوں کا جو بزنس تھا وہ تو بہت پیک پر تھا، اور اس میں سب سے آگے عبداللہ بن ابی کا نام آتا ہے جو سردار تھا ان کا. اس نے کیا کیا تھا، یا معاملہ ہوتا کیا تھا کہ لوگ لونڈیاں یعنی عورتوں کو خرید کے اپنے پاس رکھتے تھے پہلے، اور پھر ان کے لیے عبداللہ بن ابی نے الگ بلڈنگز بنائی ہوئی تھی، جیسے الگ الگ گھر ہوتے ہیں، اور ان گھروں پر پھر
جھنڈیاں لگائی ہوئی تھی کہ یہاں پہ فلاں فلاں، اور ان جھنڈیوں کے الگ کلرز ہوا کرتے تھے، کسی جھنڈیوں پہ لکھائی ہوا کرتی تھی کہ بھئی یہ ان کے اڈے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں. اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ وہاں پہ بدکاریاں ہوا کرتی تھیں. نہ صرف وہاں کے لوکل سردار یا امیر کبیر لوگ، کیونکہ وہ پیسے دے کے کیا کرتے تھے، بلکہ وہاں سے جب تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے، اور عرب لوگ تو تھے بھی تجارت پیشہ، تو وہ لوگ، وہ کہتے ہیں نا، تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے پھر دیکھتے تھے کہ کس والی جھنڈی والی اڈے پہ ہم نے جانا ہے، وہاں وہ جاتے تھے. کھلے عام، کوئی بری بات نہیں تھی، سب کر رہے تھے، اور وہاں پہ وہ اپنی راتیں اور اپنے دن وہاں گزارا کرتے تھے. اب یہ لونڈیاں جن کے انڈر کام کرتی تھی، جن کی تھی، وہ جب ان لوگوں سے پیسے لیا کرتی تھی تو وہ پیسے ان کے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ کس کے ہوا کرتے تھے؟ مالک کے. تو یہ کتنا بڑا بزنس تھا. اور یہ بھی چھوڑیں، جب وہ لونڈی جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی کسی مرد سے، تو پھر وہ بچہ ڈکلیئر جب ہوتا تھا کہ یہ فلاں مرد کا ہے، تو اگر اس مرد نے اس کو خریدنا ہوتا تھا تو اس کے بدلے وہ 100 اونٹ دیتا تھا. اس کی قیمت ایک بچے کی، اپنا بچہ خریدنے کی اس لونڈی سے اس کی قیمت 100 اونٹ ہوا کرتے تھے. اور وہ 100 اونٹ کدھر جاتے تھے؟ مالک کے پاس. تو کتنا بڑا بزنس، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن لونڈیوں نے جب دیکھا کہ غلام تو آزاد ہو رہے ہیں، تو ہمارا بھی تو کچھ ہونا چاہیے. تو وہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بارے میں کوئی حکم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اگلی آیت اب جب آ رہی ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے کیا حکم آیا. اور اس کے بارے میں مسیقہ اور امیمہ 2 لونڈیوں کے نام بتائے جاتے ہیں کہ وہ آئی تھی اور انہوں نے یہ پوائنٹ ریز آؤٹ کیا تھا کہ جیسے مردوں کو آزادی مل رہی ہے تو ہمیں بھی آزادی ملنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اتاری، کیا بتایا گیا؟ ولا، اور نہ، تکرہو، نہ تم مجبور کرو، فتایاتکم، اپنی لونڈیوں کو، لونڈیوں کو مجبور نہ کرو. کس چیز پر؟ علا، پر، بغا، بدکاری پر، پروسٹیکیوشنز پر. اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو. ان، اگر، اردنا، انہوں نے ارادہ کر لیا، جیسے یہ 2 لونڈیاں آئی تھی کہ ہم ناپسند کرتے ہیں یہ کام، ہمیں نہیں پسند، ہم دل سے نہیں کر رہے، ہمیں بھی آزادی چاہیے. اگر انہوں نے ارادہ کر دیا کس چیز کا؟ تحسناً، پاک دامن رہنے کا، کہ ہم بھی پاکیزہ زندگی گزاریں، اس گندگی سے صاف ہو جائیں. لتبتغوا، تو کیا تم ان کو مجبور کرو گے؟ لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، اردا، سامان، الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کا. کون سا سامان؟ دولت. کون سی دولت؟ جی، ان کے جو وہ کام کرتی تھی اس سے جو مال آتا تھا وہ، یا وہ 100 اونٹ، وہ زیادہ اٹریکٹیو تھے ان کے لیے. وہ 100 اونٹ جو وہ اپنا بچہ، کوئی مرد اس کو خرید رہا ہے اس لونڈی سے، تو اس کے بدلے وہ کیا دے گا؟ 100 اونٹ. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کا مال و دولت تمہیں ملے؟ ومن، اور جو بھی، یکرہن، جو بھی مجبور کرے گا ان کو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، من بعد اکراہہن، بعد ان کو مجبور کرنے کے، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. کس کو بخشے گا اللہ؟ جو مجبوری میں آ کے ایسا کام کرے گا. لونڈیوں کی طرف اشارہ ہے. وہ لونڈیاں جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اور اگر اس کو آزاد نہیں کرو گے تم لوگ، اس کے باوجود اس سے زبردستی یہ کام کرواؤ گے، تو یہ یاد رکھو ان کی پکڑ نہیں ہے، پکڑ کس کی ہے؟ تم لوگوں کی، یا مالک کی پکڑ ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا، اتارا ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، آیات بینات، روشن آیات. کون سی آیات؟ قرآن کی آیات، جس نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا. وَمَثَلًا، اور مثالیں، من الذین، ان لوگوں کی جو، خلو، جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے، ان کی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو کچھ مثالیں دیں. اب یہاں جو ہمارے سامنے واقعہ آتا ہے، واقعہ عفق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ، تو اگر دیکھا جائے اس سے ریلیٹڈ پیچھے کیا گزر چکا، کن کن کی مثالیں ہمارے سامنے گزر چکی جن پہ بہتان لگایا گیا بدکاری کا. کچھ آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ سورہ یوسف پڑھ چکے ہم، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا یا نہیں؟ پھر اللہ نے ان کو بری الذمہ کر دیا. بہت خوبصورت سورہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے. اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام پر، ان پہ بھی الزام لگایا کس نے؟
بنی اسرائیل نے، ان کی قوم نے. اور پھر ان کی گواہی کس نے دی؟ جی بچہ بول اٹھا نا عبداللہ، اور وہ سارا جو ڈیٹیل آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ روشن آیات تمہارے سامنے نازل کی اور اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کی مثالیں بھی تمہارے سامنے بیان کر دیں. لیکن اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ موعظۃً، اور نصیحت، للمتقین. متقین کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے. جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے وہی ان مثالوں سے، ان واقعات سے سبق حاصل کرتا ہے. اب اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر وہ ہدایت ہے، وہ نور ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن کے دل میں رکھی. اور اگلی آیات کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ یہ نور جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے، کدھر ہوتا ہے، کن لوگوں کے پاس آتا ہے اور ہمارے پاس کیسے آ سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا. اللہ کا نور، اللہ ہی کے نور کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان روشن ہیں. اللہ نور ہے اپنے نام میں، اپنے کلام میں، اپنی ذات میں، اپنے صفات میں اور اپنے صفات کے تقاضوں میں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ نور یہ زمین پہ اتر آیا، نہیں. یہ جو سورج روشن ہوتا ہے، یہ جو چاند روشن ہوتا ہے، یہ دن اور رات جو بدلتے ہیں، اندھیرا اور روشنی، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور سے، اپنی قدرتوں سے یہ سارا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں. مثال نور ہی، اس نور کی مثال، اس نور کی، اس نور ہدایت کی، اس ایمان کے نور کی مثال کیسی ہے؟ مثال ہے اس کی کمشکاتن، جیسے ایک طاق. طاق کیا ہوتا ہے؟ طاق ایک ایسا ہول ہوتا ہے، جیسے اس دیوار کو آپ دیکھیں، وال میں ایک ہول ہو جو رائٹ سائڈ سے بھی بند ہے، لیفٹ سائڈ سے بھی بند ہے، بیک سائڈ سے بھی بند ہے، لیکن فرنٹ سے وہ اوپن ہے. اس کو طاق بولتے ہیں. مثال ہے اس کے نور کی جیسے ایک طاق ہے، فیہا، اس طاق میں، مصباح، ایک چراغ ہے. ساتھ میں ویژولائز کریں، آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی. یہاں اشارتاً کچھ بتایا جا رہا ہے، پھر جب میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا بتایا جا رہا ہے. اللہ کے نور کی مثال جیسے ایک طاق ہے، طاق میں ایک چراغ ہے، اور المصباح، وہ چراغ، فی زجاجتن، ایک شیشے میں ہے، اوپر اس کے شیشے لگا دیا ہے. الزجاجہ، اب یہ شیشہ کام کیا کرتا ہے؟ کس لیے ہے یہ شیشہ؟ دیکھیں، سوچیں، طاق میں چراغ رکھ دیا سب نے، اوپر آپ نے کور کر دیا اس کو ایک شیشے سے. اب یہ شیشہ کیوں لگایا گیا؟ الزجاجہ، یہ شیشہ جو ہے، کأنہا، مانند ہے وہ، کوکبن، جیسے ایک تارا، جیسے ایک تارا، دریٌ، چمکتا ہوا. اٹ مینس وہ جو چراغ ہے اور اس کے اوپر جو شیشہ لگا لیا، شیشے کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روشنی کو باہر نکالے. تو شیشہ فضول میں نہیں لگا. اگر شیشہ ہٹا دیا جائے تو چراغ کی روشنی کتنی ہوگی؟ بس اس کے اراؤنڈ ہی ہوگی، ادھر ادھر نہیں جا سکتی. اس کو آپ سمجھے جیسے ایک بلب جب روشن ہوتا ہے، ہر بلب کا کور، آؤٹر کور کیسے ہوتا ہے؟ شیشے کا. اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ تاکہ اس کی روشنی دور دور تک جائے، پھیل سکے. یوقدو، روشن کیا جاتا ہے، من شجرتن، ایک درخت سے، مبارکتن، زیتونتن، زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے. یہ چراغ بجلی سے نہیں چلتا، یہ چراغ تیل سے جلتا ہے. لیکن یہ کوئی اور تیل نہیں ہے. کون سا ہے یہ تیل؟ زیتون کا تیل. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ زیتون کا تیل جو ہے بہت مبارک ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں. سورۃ النحل میں آئی تھنک، نحل میں ہم نے پڑھا تھا. تو وہ پھر میں نے آپ کو اسی کا ریفرنس دیا تھا کہ سورہ نور میں بھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو نور ہے، وہ جو نور کا جو چراغ ہے وہ کیسے جل رہا ہے. زیتون کا مبارک تیل جو ہے وہ اس میں کنٹینیوسلی جا رہا ہے، اس لیے وہ جل رہا ہے. یہ زیتون کا تیل آتا کدھر سے ہے؟ اس کا ایڈریس بھی بتایا جا رہا ہے. لا شرقیتن، نہ مشرقی، ولا غربیتن، نہ مغربی. اوکے، پھر یہ ہے کیا؟ نہ یہ مشرق سے ریلیٹڈ ہے، نہ یہ مغرب سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ یہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ بالکل وسط میں ہے. اٹ مینس
مشرق کا محتاج نہیں، مغرب کا محتاج نہیں، بلکہ یہ، اور یہ مشرق اور مغرب سے مراد یہاں سورج کی روشنی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ زیتون کا درخت جو ہے جس سے تیل حاصل کیا جاتا ہے، یہ سنٹر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو رکھا کہ چاہے مشرق سے سورج نکلے، یہ جدھر سے گھوم کے پورا سرکل وہ پورا کر کے مغرب میں غروب ہو بھی رہا ہو، لیکن اس کو ہر طرف سے روشنی ملے گی۔ یہ اس بات کا محتاج نہیں کہ یہ مشرق کی طرف ہوتا تو اس کو زیادہ روشنی ملتی، یہ مغرب کی طرف ہوتا تو تب اس کو زیادہ روشنی ملتی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یکادو قریب ہے، زیتھا اس کا تیل، یضیء وہ روشن ہو جائے، ولو اور اگرچہ لم نہیں تمسسو نہ چھوا ہوا ہو اس کو نارن کسی آگ نے۔ چراغ کب جلتا ہے؟ جب اس میں کیا کرتے ہیں؟ آگ جلائی جاتی ہے۔ یہاں اس تیل کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے، اگر دیکھا جائے جس کے گھر میں ہے، آج سب کے گھروں میں ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھیں کسی بول میں ڈال کے تو وہ اتنا روشن ہوتا ہے، اتنا گولڈن ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ آگ کا شعلہ ہے۔ تو یہ جو تیل ہے اور اس چراغ میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو کسی آگ کی ضرورت نہیں کہ ضروری آپ لائٹر لے کے اس کو تیلی لگا کے اس کو جلائیں گے تو تبھی وہ جلے گا، نہیں، وہ تیل کافی ہے اس کے لیے، وہ اس تیل کے ذریعے سے چلتا رہے گا۔ نورن علی نور، نور پر نور۔ کون سا نور؟ ایمان کا نور۔ نور پر نور، ایمان کا نور۔ یہد اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لنور ہی اپنے نور کی طرف، من یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اب یہ روشنی کس کو نصیب ہوگی؟ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ امثالہ مثالیں بیان کرتا ہے، للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تو تھی ہماری عربی کی ٹرانسلیشن، آیات کی ٹرانسلیشن۔ اب آئیں اس طرف کہ یہ بتایا کیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ نے ویژولائز کیا نا، تاک میں چراغ اور چراغ کے اوپر شیشہ، پھر کیا کیا؟ اس کو تیل کون سا دیا جا رہا ہے؟ زیتون کا، جو لا شرقیہ لا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، کوئی لیبل نہیں، کوئی ٹیگ نہیں لگایا اس پہ، اور وہ روشن ہو جاتا ہے، اتنا روشن، نور علی نور، نور کے سارے اسباب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ آیت ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ اب اس کو اپنے آپ سے جوڑیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نور مشکات ہے، مشکات جیسے ایک طاق کی مثال ہے مومن کا سینہ۔ مومن کا سینہ طاق کی طرح ہوتا ہے، اور اس میں جو مصباح ہے، جو چراغ ہے، وہ کیا ہے؟ مومن کا دل۔ تو طاق کیسے ہوا؟ ادھر سے بھی بند ہے، ادھر سے بھی، پیچھے سے بھی، ادھر سے کھلا ہے، یہاں دل ہے۔ اللہ کے نور کی مثال کیا ہے؟ مومن کا سینہ جو ایک طاق کی طرح ہے، مشکات، اور پھر اس میں مصباح رکھ دیا گیا۔ مصباح کیا ہے؟ چراغ۔ چراغ کیا ہے؟ وہ دل۔ اب دلوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، دل نرم بھی ہوتے ہیں، دل سخت بھی ہوتے ہیں، دل گرم بھی ہوتے ہیں، دلوں میں محبت بھی ہوتی ہے اور دلوں میں نفرت بھی ہوتی ہے۔ کچھ دل اندھے ہوتے ہیں، ادھر سے پتہ چلا، قرآن بتاتا ہے دل اندھے، کچھ دل پھرے ہوئے، دماغ کہتے ہیں نا، دماغ گھوم گیا، کسی کا دل بھی گھوم جاتا ہے۔ کچھ دل سٹیبل ہوتے ہیں، کچھ دل پھسل جاتے ہیں، کہتے ہیں نا ہائے دل پہ تو قابو ہی نہیں رہا، وہ دل سے ہاتھ سے نکل گیا۔ مومن کا دل کیسے ہوتا ہے؟ یہ مختلف قسم کے دل مختلف لوگوں کے ہوتے ہیں، منافق کا، کافر کا، فاسق کا، فاجر کا، اور پھر اس میں اور جو گندگیاں بیچ میں آتی رہتی ہیں، وہ سب دلوں کی قسمیں ہیں۔ مومن کے دل کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں دی ہے، کیونکہ ایمان کدھر ہوتا ہے؟ شروع میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ نصیحتیں جو ہیں متقین کے لیے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ کدھر ہوتا ہے ڈر؟ چہرے پہ ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ اب وہ دل جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اس کے متعلق ایک مثال بتا کے ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے۔ مومن کا سینہ ایک طاق، اس میں دل اس کا چراغ المصباح، اور جو اوپر شیشہ لگا دیا گیا ہے، زجاجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت۔
ہدایت. اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ کون سی ذرائع ہیں ہمارے پاس ہدایت کے؟ کیا ہے؟ قرآن، سنت، احادیث. علم، کون سا علم؟ اللہ کی کتاب کا علم. اور کلاس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی کتاب کا علم صرف اس کتاب سے ایسے پڑھتے ہوئے ہمیں نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یہ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب ہم تک جو پہنچی ہے، لوگوں نے بڑے احسان کیے ہیں ہم پہ، بہت عالموں نے اس پہ کام کیا ہے، تبھی یہ ہم تک پہنچا ہے. صحابہ کرام سے لے کے تبع تابعین اور آگے پورا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کو لوگوں تک آگے انشاءاللہ پہنچا سکیں. اب یہ شیشہ جو ہے یہ ہدایت ہے، اور جس دل میں جو چراغ جو ہے اس پہ شیشہ رکھا گیا تو اس کی روشنی زیادہ ہو گئی. جس دل میں ہدایت آ گئی تو اس کے کیا کہنے. اب یہ جو شیشہ اس پہ رکھا گیا تو دل کیسے چمک رہا ہے؟ وہ موتی کیسے چمک رہا ہے؟ جیسے چمکتا ہوا موتی. قرآن بتاتا ہے کہ ایمان والے اپنے نور کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دنیا میں بھی ایون، اور ایک نور آپ کو دیکھے گا ان کے چہروں پر. لیکن آج کے مسلمان نے کیا کیا؟ اس نور پہ بھی میک اپ تھوپ کے اس کو سارا ستیہ ناش کر دیا. تو بہت کم نور دکھ رہا ہے. اینی ویز ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور سے نوازے. اب شیشہ لگا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا بندوبست کر دیا. اب جو زیتون کے تیل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک ایسا مبارک درخت ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، تو اس سے آپ یہ سمجھیں کہ تیل کی مثال کیا ہے؟ علم کی مثال. ہدایت کب تک رہے گی؟ جب تک آپ علم حاصل کرتے رہیں گے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. گائیڈ لائنز ہی نہیں ہے، کوئی نیویگیشن سسٹم ہی نہیں ہے، تو ہم سفر کرتے جائیں تو کدھر جائیں گے؟ ہم تو گم جائیں گے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو تیل ہے اس کی مثال کیا ہے؟ زیتون کے تیل کی مثال علم کا حاصل کرنا. لیکن علم کسی مشرق اور مغرب کا محتاج نہیں ہوتا. سامنے بتانے والا ہماری برادری کا ہے یا نہیں، یہ بھی ایک کلچر ہے. لوگ کیا کہتے ہیں ہماری برادری کا نہیں، ہم کیوں جائیں، پتہ نہیں کیا بتائے گا، ہمیں تو گمراہ کر دے گا. نہیں، علم جو ہے وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، کسی بھی طرف سے آ سکتا ہے آپ کو. لیکن مین جو چیز ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ وہ علم. یہاں کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں کسی دنیاوی علم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اللہ کے کتاب کی بات ہو رہی ہے. اور ساتھ میں جو بتایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ، اگرچہ اس کو آگ نے چھوا ہی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ روشن دکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلے نہ اس نے بہت لمبی چوڑی کتابیں نہیں پڑھی، لیکن چونکہ اس کے دل میں اللہ نے ہدایت رکھ دی ہے تو چھوٹی چھوٹی بات سے بھی وہ بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تمہیں ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے لوگوں تک پہنچا دو. تو یہاں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ سم ٹائم لوگ بڑے گھبراتے ہیں، بھئی میں تو عالمہ نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، کیسے میں لوگوں کو بتاؤں، میرے پاس ڈگری نہیں ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. نہیں، اگر آپ ایسا کہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نفی کی جا رہی ہے، تو اس میں بھی احتیاط کریں. اگر آپ کو ایک آیت کی بھی سمجھ آئی تو لوگوں تک اس کو پاس آن کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نور علی نور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور کے سارے جو وسائل تھے، ریسورسز تھے، اس کو جمع کر دیا اور وہ نور نوازا. کس کو نوازا؟ وہ نور مومن کو. اب آپ خود اندازہ لگائیں اور اپنے دلوں کو ٹٹولیں. کیا میرے سینے میں جو دل رکھا ہوا ہے وہ مومن کا ہے؟ اگر میرے دل میں ہدایت ہے تو کیا میں اس ہدایت کو آگے بڑھائے چلے جا رہی ہوں یا نہیں؟ کیا میں اپنے دل کا جو چراغ ہے، ہدایت کا چراغ جو اللہ نے میرے سینے میں رکھا ہے، کیا اس کو آپ فوڈ دے رہے ہیں؟ اور اس کا فوڈ کیا ہے؟ اس کا زیتون کا تیل. زیتون کا تیل سے مراد کیا ہے؟ علم. کیا اس کو علم دیا جا رہا ہے؟ تو وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کے ہی پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے اگر مجبوری ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بس ہمارے 5 وقت کی نماز، قرآن پڑھنا ہمیں آتا ہے، کیوں جائیں ہم باہر، اور ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اپنے گھروں کو سنبھالے ہوئے. نہیں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ شمال نہ جنوب، کچھ نہیں. جہاں سے بھی علم آپ کو ملے سمیٹتے چلے جائیں، کیونکہ جب تک یہ علم اس چراغ تک پہنچتا رہے گا وہ جلتا رہے گا. لیکن اگر وہ علم اس تک نہیں پہنچے گا تو چراغ بجھ جائے گا. نور علی نور. اللہ نے اپنے نور کے، اپنے ہدایت کے سارے ریسورسز لوگوں کے سامنے رکھ دیے، لیکن
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لینے سے انسان کی ہدایت ہو جائے گی؟ آخر میں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کی طرف اس کو دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں اللہ چاہے گا تو ہم پڑھنے چلے جائیں گے، اب نہیں چاہ رہا تو ہم کیسے جائیں؟ نہیں، چاہت سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور کی جو دولت ہے وہ کس کو دے گا؟ جو اس کی خواہش رکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کی خواہشوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی ڈیلیشیس کھانا جو آپ کی پسند کا ہے، پہلے ہم اس کو بناتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں، اس پہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اس کے بعد کھانے کو کوئی چیز ملتی ہے۔ تو جب ہدایت کی بات ہوتی ہے، علم کی بات ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بس اللہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ اوپر سے نازل کرے گا اور مجھے ہدایت ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جیسے ہر چیز میں، ہر دنیاوی چیز میں ہمیں لاجک چاہیے ہوتا ہے، لاجک چاہیے ہوتا ہے یا نہیں؟ وائے، اچھا ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ تو ہدایت حاصل کرنے کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے۔ کس کو ملے گی؟ جو اس کی خواہش رکھے گا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہدایت جو ہے، یا اللہ کا جو نور ہے، نور ہدایت جس کو کہا جاتا ہے، یا ایمان اس کو کہہ لیں، یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ تو ہم بھی اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے دیتے ہیں یا نہیں؟ ایون اپنی اولاد کو بھی کوئی چیز آپ دے رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اس کی کیئر کر سکے گا یا نہیں، یہ ضائع تو نہیں کر دے گا اس کو۔ تو اگر ہم دنیاوی چیزوں کے لیے اتنا سوچتے ہیں تو وہ نور، وہ ایمان کی روشنی جو ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی کسی کے دل میں ڈال دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ دلوں کی پاکی، دل کو پاک کریں پہلے، کیونکہ نور کیا ہے، ہدایت، ایمان کیا ہے، یہ بہت پاکیزہ چیز ہے، یہ گندے دلوں میں کبھی نہیں ٹھہرے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن یاد ہی نہیں ہوتا، سمجھ ہی نہیں آتا، کیوں؟ دل میں بہت سی چیزیں دفنا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ گھروں کی محبت، ماؤں کی محبت، اولاد کی محبت، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی محبت سے انسان کی آزمائش کرتا ہے، اسی سے توڑتا ہے، جس کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دنیاوی کسی چیز کی محبت کو اس پہ حاوی کر دینا، اس کی پرائرٹی اسی سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہدایت دیتا ہے، نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، کس کو؟ جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ہاں وہ اس کا خواہش مند بھی ہے اور وہ اس کا قدردان بھی ہے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بکل شیء علیم، بے شک کہ وہ ہر چیز جانتا ہے۔ کون مستحق ہے اس ہدایت کا اور اس نور کا؟ چونکہ سورہ کا نام سورہ نور ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں نور کے بارے میں بتا ہی دیا کہ یہ نور کدھر ملتا ہے اور یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ہمیں دعا بھی بتا دی گئی۔ کیا دعا ہے جی؟ رب اجعل فی قلبی نورا، فی سمع نورا، فی بصری نورا، نورا عن الیمین نورا، عن الشمال نورا، امامی نورا وخلفی نورا، فوق نورا وتحت نورا، اللہم آتنی نورا، نورا علی نور۔ یا اللہ میرے دل کو نور بنا دے، یا اللہ میرے کانوں کو نور بنا دے، آمین۔ یا اللہ میری آنکھوں کو نور بنا دے، میرے رائٹ سائڈ نور بنا دے، لیفٹ سائڈ کو نور بنا دے، آگے سے نور، پیچھے سے نور، اوپر سے نور، نیچے سے نور۔ اللہم آتنی نورا، یا اللہ تو اپنے نور سے ہمیں نواز، آمین۔ کیونکہ یہ نور ہمارے کدھر کام آئے گا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کدھر؟ پل صراط، اور اس کی ڈیٹیل بھی پیچھے گزر چکی۔ تو یہ کہ یہ نور کدھر سے ملے گا؟ کہاں سے سمیٹیں گے؟ دنیا سے، ادھر سے۔ اور کس کے ذریعے آئے گا؟ قرآن کے ذریعے، علم کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے یہ نور حاصل ہوگا۔ یہ نور دنیاوی کتابیں پڑھنے والے چاہے آپ 100 PhDs بھی کر لیں، یہ نور دل میں نہیں آئے گا جب تک، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ نہیں کریں الحمدللہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز یا نور ہی حاصل کرنا ہے تو اللہ کے کلام سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور سے ہمیں مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہماری